الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاری و مسلم۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا کو جب روئے زمین کے پر بھیجا تو سب سے پہلی چیز جو نازل کی وہ ہدایت ہے، یعنی زندگی کیسے گزارنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے چیزیں طے نہیں کرے گا یا اپنی عقل کی بنیاد کے پر طے نہیں کرے گا کہ فلاں چیز بہتر ہے یا وہ اچھی لگ رہی ہے، اس بنیاد کے پر اس کو قبول کر لیا جائے۔ نہیں، دین نام ہے اللہ کے نازل کردہ شریعت کا، احکامات کا۔ تو اللہ نے سب سے پہلی چیز جو نازل کی وہ ہدایت ہے۔ اللہ نے کہا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم تمام کے تمام روئے زمین کی طرف اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری طرف سے تم لوگوں کے لیے ہدایت آئے گی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، زندگی گزارنے کا اصول اور ضابطہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ اور اللہ نے اس کے لیے دو چیزیں نازل کی، ایک تو کتابوں کا سلسلہ اور دوسرے نبیوں کا سلسلہ۔ اس لیے کتاب میں تعلیم ہوتی ہے کہ اگر رسول نہیں بھی موجود ہے تو اس کتاب کے ذریعے لوگ دین کی باتوں کو معلوم کر سکتے ہیں، اور دوسرا ہے رسول جو اللہ کے دین کی تشریحات اور اسے کس طریقے سے عمل میں لانا ہے یہ تمام چیزیں بتاتا ہے۔ عمل میں لا کر اگر صرف کتاب نازل کرنا ہی مقصود ہوتا یا لوگوں کو اپنی فہم کے اعتبار سے اللہ کے دین، اللہ کی شریعت اور اس کی کتاب سمجھ میں آ جاتی تو رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہی بے معنی تھا۔ لیکن اللہ نے کتاب کے ساتھ رسول اس لیے بھیجا کہ کتاب اسی وقت صحیح طور پر سمجھ میں آئے گی جب اس کے ساتھ رسول ہوگا، ایک معلم ہوگا۔ ہر کوئی اپنی منمانی تفسیر، منمانی تشریحات قرآن و حدیث کی نہیں بیان کر سکتا، اس کے لیے دراصل ضروری ہے رسول کا ہونا، اس کی فہم اور اس کی تبیین اور اس کی تشریحات کا ہونا۔ یہ بنیادی چیز، یعنی دین ہم لیں گے اللہ کے نازل کردہ کتابوں سے اور اس کے رسول کی سنت سے۔ یہ دو ماخذ ہے، چاہے ہماری خوشی ہو یا غم، یہ تمام زندگی کے امور یا ہماری تجارت، ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات زندگی، تمام چیزیں دراصل طے ہوگی اللہ کی نازل کردہ دین اور شریعت کی بنیاد کے پر۔ اب اللہ نے دین کے تعلق سے ایک اور بات بیان کی۔ حجۃ الوداع کے موقع کے پر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ مائدہ کی مشہور آیت
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तीन अहम बातें इसके अंदर बयान की गई। पहली बात, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारे लिए, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया गया। इसका मतलब है कि दीन मुकम्मल है, कामिल है, कंप्लीट है। अब इसमें बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई शख्स ये कहता है कि दीन के अंदर ये भी होना चाहिए, ये भी दाखिल कर लो, वो भी दाखिल कर लो, नहीं, इसका मतलब यह है कि वो इस आयत का इनकार कर रहा है। कुरान कह रहा है कि दीन मुकम्मल हो चुका है। अब अगर कोई दीन के नाम के पर नई चीजों को इसमें शामिल करता है तो इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह की इस आयत को नहीं मानता कि दीन मुकम्मल है, बल्कि बाद में आने वाले उलमा, बाद में आने वाले लोग अपनी अपनी मर्जी से और अपनी अपनी पसंद की बुनियाद के पर दीन में चीज़ों को ईजाद कर सकते हैं। यह कुरान मजीद की आयत की खुली मुखालफत है। उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा, अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने अपनी नेमतें कामिल कर दिए हैं। अब कोई शख्स ये कहता है कि अल्लाह ने हमारे पर जो इनामात करना था उसमें कुछ कमी रह गई है, वो भी गलत। अल्लाह ने नेमतें भी मुकम्मल कर दी, दीन भी मुकम्मल कर दिया, और सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ने हमको दीन अता किया, अल्लाह ने हमको इस्लाम अता किया। बताइए, अगर इस्लाम हमारे पास नहीं होता, अगर नबी नहीं आते, अगर अल्लाह का कुरान नाजिल नहीं होता, तो हम अपने दीन की बातें, जिंदगी गुजारने के उसूल और ज़ाब्ते दस्तूर कहाँ से लेते? हर कोई मन मर्जी जिंदगी गुजार रहा होता, जिसके मन में जो आए उस तरीके के मुताबिक काम करता, जंगल राज होता। जिसके पास जितनी ताकत होती उसी एतबार से वो अपनी ताकत के बलबूते के पर अपनी बात मनवाता। जैसा कि आमतौर से होता है, लोग अपनी ताकत, दौलत और अफराद की कसरत की बुनियाद के पर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये बुनियाद नहीं है। अल्लाह ने जो दीन नाजिल किया वो असल चीज़ है, वहीं से तमाम चीज़ें ली जाएगी। लोगों की अक्सरियत इतने सारे लोग कर रहे हैं, नहीं। आज आप देखिए, लोगों की अक्सरियत बेनमाजी है, तो क्या बेनमाजी होना सही हो जाएगा? आज लोगों की अक्सरियत, कुरान मजीद खुद कहता है, मुशरिक है, ईमान लाने के बाद भी शिर्क कर रहे हैं। सूरह यूसुफ में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, बहुत सारे लोग अल्लाह पर ईमान लाने के बाद भी मुशरिक हैं। ये कुरान मजीद का बयान है, किसी अरे गरे का नहीं है। कुरान खुद स्टेटमेंट दे रहा है कि अक्सरियत ईमान लाने के बाद भी मुशरिक है। अब कुरान से बढ़कर सच्ची बात बयान करने वाली किताब कौन सी हो सकती है? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बेहतर और सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती है, अल्लाह से बेहतर कलाम किसी का नहीं हो सकता है। ये तो बिल्कुल वाज़े दो टोक अंदाज में कुरान मजीद ने बयान किया कि दीन मुकम्मल हो चुका, अल्लाह ने अपनी दीन नेमतों को मुकम्मल कर दिया, और सबसे बड़ी नेमत हमारे लिए दीन इस्लाम है कि जहां हमें जिंदगी गुजारने के उसूल और ज़ाब्ते बयान किए जाते हैं। शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम हफिज़हुल्लाह ने एक बहुत प्यारी बात कही कि इस्लाम हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, वरना इंसान इतना अजीब व गरीब है कि अगर ये सरकशी के पर आता है तो अपने आप को रब्बे आला कहता है, सबसे बड़ा रब बना देता है। फिरौन ने अपने आप को क्या कहा था? अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। और दूसरी तरफ जब ये पस्ती की तरफ जाता है तो हर कंकर के अंदर शंकर तलाश करता है, भगवान बना लेता है। आप देख रहे हैं, छोटे छोटे पत्थरों को अपना माबूद बना लिया गया। क्या हैसियत उन पत्थरों की कि वह हमारे रब बन सके, इबादत के काबिल बन सके? ये इंसान का मामला। लेकिन बहुत बड़ी नेमत इस्लाम की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दीन अता किया। दीन हमें बताता है कि इंसान ना तो रब्बे आला है और ना हर कंकर के अंदर उसे शंकर की तलाश करना चाहिए, भगवान देखना चाहिए, बल्कि उसका खालिक, उसका मालिक रब्बे कायनात है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को पैदा किया और उसी ने इंसानों को भी तख्लीक किया, और इंसानों और जिन्नातों और तमाम चीज़ों की पैदाइश का मकसद अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी है, सिर्फ अल्लाह की इबादत। ये वाज़े पैगाम। बताइए, इससे बढ़कर नेमत क्या हो सकती है? इंसान को दुनिया के अंदर जितनी नेमतें मिली है ये सिर्फ दुनिया की हद तक है। आपको अल्लाह ने अगर माल दे दिया, दुनिया की हद तक। अल्लाह ने हमें अगर बॉडी, अच्छा जिस्म अता किया, सेहत अता की, दुनिया की हद तक। माल और दौलत के अलावा आलो औलाद, ये सब दुनिया की हद तक।
لیکن اسلام کی نعمت ہمیں آخرت تک لے کر جانے والی ہے. یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے جو ہمیں صرف دنیا نہیں بلکہ ہماری دنیا کو سنوارنے کے ساتھ ہماری آخرت تک ہمیں لے کر جانے والی, ہماری آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے. آخرت میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو دنیا کی کوئی کتاب, کوئی تعلیم, یا آج جیسا کہ ہمارے درمیان بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو لوگوں کو ذہنی اعتبار سے موڈیفائی کرتے ہیں اور انہیں ذہنی تربیت دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ رحم کرے, اور اپنے آپ کو بہت بڑا لوگوں کے درمیان دانشور بنا کر پیش کرتے ہیں. نہیں, یہ دانشور نہیں ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے دین, اللہ کی شریعت سے علیحدہ کرے اور اپنی من مرضی تعلیمات لوگوں کے درمیان پیش کرنے کی کوشش کرے. آج ہمارے درمیان ایک کلپ بہت مشہور ہوئی تھی, میں نے پیچھے بھی کہا تھا. منور سما نام کا ایک آدمی آتا ہے, موٹیویشنل, لوگوں کو ٹرین کرتا ہے, حالانکہ قبروں کے پر جا کر قبر والے سے دعا مانگ رہا ہے. وہاں اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے, لیکن ہماری قوم اتنی بیوقوف ہے کہ اس طرح کی لچے دار کی باتوں میں آ جاتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے دین ہمیشہ علماء سے لینا چاہیے. کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر اور اس طرح کے موٹیویشنل لوگ ہمارے دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو وارث بنایا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں اور کوئی نہیں ہے. باقی جتنے بھی آئیں گے, اللہ میں بحث رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت پیارا قول ہے, وہ کہتے ہیں دین کے اندر گھسپیٹیوں سے بچو. گھسپیٹیے کون ہے؟ جو علماء نما ہیں, عالم نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو علماء کی طرح پیش کرتے ہیں. یہ بہت بڑا سنگین فتنہ ہے. آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر تمام لائن کے اندر آپ اگر ہاسپٹل میں جا رہے ہیں جہاں آپ کو علاج کرنا ہے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ایم ڈی ہے, ایم ایس ہے کہ نہیں, اس کے بعد ڈگری. جھولا چھاپ کے پاس آپ نہیں جاتے. یہی معاملہ دین کے تمام امور کے اندر ہے. بہت تحقیقات, چھان پڑک, لیکن دین کے معاملے میں ہر کوئی آئے گا, ہمیں دین سکھائے گا اور دین کی تشریحات بیان کرے گا. نہیں, دین اتنا آسان نہیں ہے. یہ ہماری آخرت کا سودا ہے. یہ صرف دنیا نہیں, آخرت تک کے معاملات ہے. کوئی بھی آ کر ہمیں دین کے معاملے میں کچھ بھی کہے, ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. یہ ہماری غلطی ہے. چھوٹی چھوٹی کلپسوں کے پر ہم ایمان لے کر آ جاتے ہیں. تو کلپسوں کی جو بات کر رہا تھا, 24 گھنٹے کا ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے؟ نماز 5 منٹ کا کام ہے, زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے. 2 منٹ کا کام ہے. انسان کو سالوں لگ جاتے ہیں مال کمانے کے لیے اور پھر اسے دینے کے لیے صاحب نصاب بننے میں وقت لگتا ہے, تب کہیں جا کر وہ زکوٰۃ دینے والا بنتا ہے. 2 منٹ کا کام ہے, زکوٰۃ دے دیا. یہ جاہل لوگ آتے ہیں علماء کے درمیان اور اپنے آپ کو علماء سے بڑا ظاہر اور اسلام پسند بتاتے ہیں. ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. کلمہ 1 سیکنڈ کا کام, آپ نے کلمہ پڑھ لیا. اتنا آسان ہے کہ آپ نے 1 سیکنڈ میں کلمہ پڑھ لیا, اس کے معنی, اس کے شروط اور اس کے معنی اور مفاہیم آپ کو پتا ہے کیا ہے. اللہ خود کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. پہلے علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. علم حاصل کرو. صرف کلمہ زبان سے ادا کرنا, یہ تو منافقین بھی پڑھتے تھے. اس کے بعد قرآن مجید نے انہیں کیوں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ کلمہ صرف زبان سے پڑھنا فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ اس کے تقاضوں کے مطابق کام نہ کیا جائے. جب تک ہم اس کے شروط کو نہیں جانیں گے تب تک یہ کلمہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا. اگر کلمہ صرف زبان سے پڑھنا ہوتا تو ابو طالب کے سامنے آپ نے پیش کیا تھا مرتے دم پر, جب موت کا وقت تو قریب آیا, لیکن ابو طالب نے انکار کر دیا. کیا کہا؟ وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین کے پر مرنے والے ہیں. اگر صرف زبان سے پڑھنا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو آج یہ ہمارے درمیان آتے بتاتے 24 گھنٹے کا دین یہ ہے, آپ اخلاق پیش کیجئے. ٹھیک, اخلاق کی اہمیت ہے, لیکن عقیدے کی, عبادات کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہے. اس کے بعد تمام چیزیں. اگر آپ بہت اچھے اخلاق والے لیکن آپ کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے تو کیا آپ کو اخلاق کی بنیاد پر جنت دی جائے گی؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں یہ پر نہیں کہا کہ آپ کو صرف نماز کی بنیاد پر یا آپ کو صرف اخلاق کی بنیاد پر جنت دی جائے گی, بلکہ عقیدے کی بنیاد کے پر جنت دی جائے گی. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس کے معنی اور مفاہیم دوسری جگہ بیان کیا گیا, یبتغی بذالک وجہ اللہ, اس کے ذریعے وہ اللہ کے چہرے کا طلبگار ہو, اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو, دل کی گہرائیوں کے ساتھ ادا کرے, تب یہ کلمہ اسے فائدہ دینے والا ہے.
تو یہ دین کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں میں نے اس لیے رکھی. ہمیں دین کہاں سے لینا ہے؟ دین ہم لیں گے اللہ کے نازل کردہ شریعت سے. کوئی اٹھا آئے اور یہ کہے کہ یہ میری پسندیدہ چیز ہے، اس کو اسلام میں داخل کر دو، نہیں داخل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا. دیکھیے میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی اور انہی 2 آیتوں کی بنیاد کے پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ دین ہوتا کیا ہے اور دین کہاں سے لیا جائے گا. لوگوں کی کثرت اور بھیڑ سے نہیں، اپنی من مرضی نہیں. اگر اپنی من مرضی چلانا ہوتا تو اللہ کو کیا ضرورت تھی قرآن و حدیث کو نازل کرنے، دین کو اتارنے کی؟ آپ اپنی مرضی سے جو چاہے کر لیتے؟ نہیں، اپنی مرضی نہیں چلانا ہے، اسی لیے اللہ نے دین نازل کیا. اور ہر کسی کی خواہشات عقل جدا جدا ہے. اب تمام لوگوں کی فکر اور خیالات کی بنیاد پر دین نہیں بنے گا بلکہ تو چونچوں کا مربع بن جائے گا. دین اللہ کے نازل کردہ جو بہترین حکمتوں والا ہے، حکیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے. اپنے بندوں کے تعلق سے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. بندوں کے لیے کیا سوٹیبل ہے، کیا مناسب ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. بندے نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے اس نے دین کو نازل کیا. بہت بڑی نعمت جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. سورہ شورى میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ مشرکین کے رد میں آیت نازل ہوئی. انہوں نے من مرضی بہت ساری چیزوں کو اختیار کیا تھا. اللہ نے کہا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ کیا انہوں نے اللہ کے پارٹنر بنا کر رکھے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر دین کی باتوں کو بنا لیا. یعنی اس کا مطلب بالکل واضح ہے، دین کی باتوں کے پر اللہ کی اجازت ہونا ضروری ہے، اذن ہونا ضروری ہے. بغیر پرمیشن کے آپ دین کی کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں بھی بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پر ایک کالج ہے، اسکول ہے یا یونیورسٹی ہے یا آپ فنکشن ہال لیجئے، کوئی بھی چیز، کیا آپ وہاں اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں. جب تک مالک اجازت نہیں دے گا اور وہ بھی طے کرے گا کہ آپ کتنے وقتوں میں کیا کیا کر سکتے وہ بتائے گا. آپ اپنی من مرضی وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، مدبر کائنات ہے. وہ بتائے گا کائنات میں کیا چلے گا. ہم اپنی مرضی نہیں چلائیں گے. قرآن مجید میں جا بجا آپ دیکھیے بے شمار مقامات کے پر قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان اور زمین کی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی ملکیت ہے، سب کا مالک اللہ ہے. تو مالک اپنی اجازت سے جو کرنا چاہے کرے گا. مالک بتائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ہم مملوک ہیں، ہم مالک نہیں ہیں. اللہ جو بتائے گا ہمیں وہ کرنا ہوگا. یہ بہت اہم بات ہے جس کے بارے میں ہم لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اپنی مرضی یا اتنے سارے لوگ اتنے سالوں سے کر رہے ہیں، یہ دین اور شریعت نہیں ہے. تو قرآن مجید نے کیا کہا کہ کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ شرکا بنا لیے جو دین سازی کرتے ہیں، شریعت بناتے ہیں، احکامات کریٹ کرتے ہیں. جیسا کہ آج ہمارے یہاں یہ جو میلاد کا معاملہ وہی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، کہاں ہے قرآن حدیث میں منع کہ آپ میلاد نہیں بنا سکتے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں کہ نہیں کر سکتے، اصل چیز یہ ہے کہ اس کی اجازت کہاں یہ بتائیے. ہے اجازت؟ کیا نبی نے، صحابہ نے، بعد میں کسی نے بھی؟ اور میرے کو بہت افسوس ہوتا ہے، پچھلے ہفتے میں نے دیکھا مالیگاؤں کی کنڈیشن. اللہ ہدایت دے اس قوم کو، بہت افسوس ہوتا ہے دیکھنے کے بعد. نماز جمعہ چھوڑ کر میلاد کے جلوسوں میں ڈی جے بنا رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں نماز جمعہ چھوڑ کر. یہ کون سی محبت ہے کہ آپ نبی کے دین کو پامال کر رہے ہیں، جمعہ کی نماز چھوڑ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں نماز نہیں چھوڑا، جب لوگوں نے مدینہ کو گھیر لیا تب نہیں چھوڑا. آپ نے مشرکین کے پر بد دعا نہیں کی، لیکن جب ان کی وجہ سے آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی تو بد دعا دی کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت کہ آپ سنت کی اتباع کیجئے، آپ کے طریقے کی اتباع کیجئے گا. آپ جو سنت، جو طریقہ لے کر آئے، جو دین لائے، اصل اس چیز کے ذریعے اتباع کر کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں گے. یہ نہیں ہے، اور اسلام میں یہ ایک دن 2 دن کا اظہار محبت نہیں ہوتا ہے کہ آپ ٹیچر ڈے بنا لیجئے، مدر ڈے بنا لیجئے، فادر ڈے بنا لیجئے. نہیں، اسلام میں جب تک سانس چل رہی ہے آپ کو شریعت کی تابع داری کرنا ہے. کوئی خاص دن نہیں دیا گیا ہے. اللہ نے ہم کو صرف 2 ہی عیدیں عطا کی ہے. ایک عید الفطر ہے جو رمضان المبارک کے روزوں کی ادائیگی کی خوشی میں منائی جاتی ہے. دوسرا عید الاضحیٰ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ان کی قربانی کی یادگار ہے. کوئی تیسری عید نہیں ہے، اس میں عتیق کرمن کی اجازت نہیں ہے.
کہ آپ بدعت کے نام کے پر اتی کرمن کیجئے گا. لوگ کہتے ہیں اچھا ہے. ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں. سجدہ کتنی اہم عبادت ہے. مسلم کی روایت ہے کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد, کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے, اس لیے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے. اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتیں جو اس کے سر میں ہوتی ہے, دیکھنے کی, سننے کی, بولنے کی, سمجھنے کی اعلیٰ ترین صلاحیتیں اس کے اندر ہوتی ہے, وہ چہرے کو اللہ کے سامنے لا کر جھکا دیتا ہے, ٹیک دیتا ہے کہ اللہ سب تیرے سامنے قربان. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ بندہ میرے قریب آ جاتا ہے جب ہم اللہ کے سامنے سب کچھ قربان کرتے ہیں. اب یہ بتائیے, ایک رکعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 2 سجدے کیے جائیں. کیا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سجدہ بہت اچھی عبادت ہے, میں ایک رکعت میں 2 کے بجائے 3 کروں گا, 4 کروں گا, کچھ غلط کر رہا ہوں کیا؟ لوگ یہی کہتے ہیں نا. اگر ہم یہ کہتے ہیں قرآن خوانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, جو مردوں کے حق میں لکھی جاتی ہے, جو چیز ثابت نہیں ہے, نہیں ہے, ختم ہو گئی بات. آپ اپنے من مرضی دین کے اندر کچھ شامل نہیں کر سکتے. یہاں ایک سجدہ ایک رکعت میں 2 کے بجائے 3 نہیں ہو سکتا, 4 نہیں ہو سکتا, 2 کے بجائے 1 نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ ایک عام آدمی سے پوچھئے, علماء اور مفتیان کو چھوڑ دیجئے, وہ کہے گا نہیں. کیوں نہیں؟ سجدہ ہے نا, کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کہے گا نہیں, اللہ کے رسول نے نہیں کیا. تو وہی ہم بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ایک سجدہ جب ایک رکعت میں اضافہ نہیں کر سکتے تو پورا دین, پوری نماز یا پورا طریقہ, یہ جو میلاد ہے, کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ لوگ کر رہے ہیں تو یہ کرنا نہیں. یہاں پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا قول ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل کیا. ہر مسلمان کو یہ چیز یاد رکھنا چاہیے, اسے سمجھ میں آئے گا کہ بدعت یعنی دین میں نئی چیزوں کو اختیار کرنا. اب یہاں پر ہم کہتے ہیں دین کے معاملے میں, لوگ کہتے ہیں دنیا کے معاملے میں. دین اور دنیا دونوں الگ ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچر پر سواری کرتے, گدھے پر آپ بھی سواری کیجئے, وہ دنیاوی معاملات ہیں. آپ دین اور دنیا کو گڑمٹ مت کیجئے گا. پنکھے اللہ کے رسول کے زمانے نہیں تھے, آپ کیوں؟ یہ بھی بدعت ہے. عجیب و غریب بات ہے. دین دراصل عبادات, اعتقادات کا نام ہے, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا باؤنڈری طے کر دی ہے, پوری سرحد طے کر دی ہے, دین کی یہ باؤنڈری ہے. وہاں پر کسی کو کمی بیشی کی اجازت نہیں. دنیاوی معاملات میں آپ آسمان کے پر اڑیے, چاند کے پر جاؤ, جہاں جانے جاؤ. اللہ نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ نے تمہارے لیے آسمان و زمین کی تمام چیزیں مسخر کر دی ہیں. جاؤ جہاں پر جتنی سیر کرنا ہو کرو, دنیا میں جتنی ترقی کرنا ہو کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا, جب صحابہ تعبیر نخل کرتے یعنی نر اور مادہ کھجور کے پھولوں کو ملا کر وہ تعبیر نخل کیا کرتے جس سے کھجور بہت زیادہ پیدا ہوتی. ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رہنے دو, اپنے آپ قدرتی طور پر جو ہوگا اس کے اعتبار سے ہونے دو. صحابہ نے جب آپ کے حکموں کے مطابق کام کیا تو پتہ یہ چلا کہ کھجوریں بہت کم آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مسئلہ درپیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مسلم کی روایت, انتم اعلم بامور دنیاکم, کہ تم اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر جانتے ہو. اجازت دی کہ تم دنیاوی معاملات میں جو ترقی کرنا چاہتے ہو کرو, وہ اجازت ہے. دین کے معاملے میں آپ نے صاف کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں, مردود ہے. تو میلاد نبوی بنانا مقبول نہیں, مردود ہے نبی کے حکم کے مطابق. آپ نے صاف کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے ہمارے اس دین میں کچھ بھی ایسا کام کیا, نیا طریقہ اختیار کیا جس پر ہمارا حکم نہیں, مردود ہے. قدم بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بھی کہی, جو بدعتی ہوتے ہیں. بدعتی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت, جو بدعت کرتے ہیں سوچئے سنت کی پیروی کیجئے, یہ ہمارے لیے اصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ بنایا گیا. لوگوں کی فکر و خیالات, لوگوں کے اعمال ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے, اصل چیز نبی کی سنت ہے. تو حضرت انس کے روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدعتی سے توبہ کی توفیق کو چھین لیا ہے. بدعتی توبہ کی توفیق سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے عمل کو غلط نہیں سمجھتا. توبہ کہاں سے کرے گا؟ جب اسے غلط سمجھے گا تبھی تو توبہ کرے گا. اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے, لہذا اس کے بارے میں بہت چوکنا رہنا چاہیے. ایک اور آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی, سورہ نور کی, منافقین کے تناظر میں قرآن مجید نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ,
जो लोग नबी के हुक्म की मुखालफत करते हैं, आपने जो करने का हुक्म दिया वो नहीं करते, जिस चीज से मना किया वही करते हैं, ये है नबी की मुखालफत। क्या कहा कुरान मजीद ने कि जो लोग नबी के हुक्म की मुखालफत करते हैं उन्हें वार्न किया जा रहा है, तंबी की जा रही है, अन तुसीबहुम फितना, कि कहीं उन्हें कोई फितना आना घेरे। अब फितने की तफसीर बयान करते हुए शेख अब्दुल रहमान किलानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि फितने की शक्ल यह है कि अल्लाह हमारे अंदर दाखिली तौर के पर फितना पैदा कर दे। आज हमारे दरमियान मुख्तलिफ मसालिक मकादिब क्यों पाए जाते हैं? नबी की सुन्नतों के इनहराफ की बुनियाद पर। अगर तमाम के तमाम कुरान और हदीस के पर मुत्तफिक हो जाए और जिस तरह सहाबा दीन को मानते थे, क्या हमारे दरमियान इस तरह की तफरकाबाजी होगी, फिरका बंदियां होगी जैसा कि सहाबा के दरमियान नहीं थी? हम उसी तरह दीन को फॉलो करें तो नहीं होगा। ये है एक चीज। दूसरा ये कि दुश्मनों के मुकाबले में हमारी इज्तिमाइयत को नुकसान पहुंचेगा। कुरान ने दूसरी जगह भी कहा कि वातीउल्लाह व रसूला वला तनाज़उ, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, जो अल्लाह कहे, जो नबी कहे उसके मुताबिक काम करो, अपनी मनमर्जी दीन में दाखिल करने की कोशिश मत करो। क्यों? वरना नतीजा क्या होगा कि तुम फिसलने लग जाओगे, फतनाज़उ फतफशलू, कि तुम फिसलने लग जाओगे, तनाज़ात का शिकार हो जाओगे, जैसा कि आज उम्मत मुस्लिमा शिकार हुई है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल रह गया, जो वो कह रहे थे कि जो शख्स ये कहता है कि दीन के अंदर नई चीज़ों को ईजाद करता है, जैसा कि लोगों ने मीलाद बना लिया, नमाज छोड़ रहे हैं, नबी की सुन्नत नहीं, चेहरे के पास दाढ़ी नहीं, ना पहनावा नबी के मुताबिक, नबी की सुन्नत के मुताबिक, लेकिन नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे तो पकड़े कहाँ जो छूटेगा? जब पकड़े ही नहीं तो छोड़ने की बात ही नहीं होती है। सुन्नत का पता नहीं है, अकीदे का पता नहीं है। अगर इनसे नबी की सीरत के एक दिन के बारे में सवाल कर लो कि ये बताओ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक दिन कैसे गुजारा, या आपने सीरत की कोई किताब पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद ने उसवा बनाया, कितनी किताबें आपने पढ़ी? आज गैर मुस्लिम नबी के बारे में इतना जानता है, मुसलमान नहीं जानता। अफसोस होता है। वो रीडिंग कर रहे हैं। आज यूरोप में इतनी बड़ी तादाद मुसलमान क्यों हो रही है? वो मुताला कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, कुरान का मुताला कर रहे हैं, शरीयत का मुताला कर रहे हैं, जब मुसलमान हो रहे हैं। आज मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम इस्लाम की स्टडी करके मुसलमान हो रहा है। ये अफसोसनाक मामला। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर कोई शख्स दीन में नया तरीका ईजाद करता है, कोई नया अमल लेकर आता है कि जो नबी के जमाने में नहीं था, फमा लम यकुन फी अहदिही दीना, जो चीज नबी के जमाने में दीन नहीं थी, ला यकुनुल यौम दीना, वो आज दीन नहीं बन सकती। दीन वही है जो नबी के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में था। आप ये तमाम अमल उठाकर देखिए, क्या नबी और सहाबा ने किया? नहीं किया। बात ख़त्म हो जाती है। अब कोई कितना भी आए, कितना भी उलझाने की कोशिश करे, शुबहात पैदा करने की कोशिश करे, ये उसका अपना मामला है। ये दरअसल हमें सुन्नत नहीं बिदत की तरफ बुलाने वाले लोग हैं। कुरान कहता है कि फितना तुम्हें घेर लेगा, कि अल्लाह तुम्हें दाखिली तौर के पर कमज़ोर करेगा, इज्तिमाई कुव्वत के अंदर कमी आएगी, और तीसरी बात जो उन्होंने बयान की, जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। तो आज नबी की सुन्नतों की मुखालफत की एक बहुत बड़ी वजह यही है कि आज हमारे पर जालिम मुसल्लत है, जालिम हुक्मरान हमारे पर तसल्लुत रखे हुए हैं। वो हमारे दीनी मामलात में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आज हमारी मसाजिद, हमारे औकाफ जद में है। क्यों है? कुरान कह रहा है कि तुम्हारे अपने गुनाह, तुम्हारे अपने किरदार है। आज मुसलमान नबी की सुन्नत को सही तौर पर फॉलो कर लग जाए तो कुरान कह रहा है कि अल्लाह हमें फितनों से, अजाब अलीम से बाहर निकालेगा। और अगर हम अजाब अलीम, फितनों का शिकार है, तो इसका मतलब यह है कि नबी की सुन्नत की मुखालफत हो रही है। ये असल चीज़ है। यहाँ आखिर में मैं चंद मिनट कुछ बातें करना चाहता हूँ। हमारे मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हैं डॉक्टर मसरत शाह साहब, इनकी खाला का इंतकाल हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज़ियती तौर के पर जो बात कही थी बड़ी प्यारी है। मुस्लिम की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा जुमला कहा था। जब अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बच्चे का इंतकाल हुआ, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का, तो आपने क्या कहा था? इन्ना लिल्लाहि मा आता व लहु मा अखदा, कि जो ले लिया वो भी अल्लाह का, जो अता किया वो भी अल्लाह का। वली कुल्ली शैइन अजलुम मुसम्मा, हर चीज़ अल्लाह ने पहले से तय कर रखी है। हम दुनिया में आते हैं, हमारी पैदाइश के साथ जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उसकी मौत का वक्त तो भी लिख दिया जाता है। फरिश्ता आकर लिख देता है कितना जिएगा, सब तय। हमारा ईमान, हमारा अकीदा है। तो अब करना क्या है? फल तस्बिर वल तहतसिब,
صبر کرنا ہے اور اللہ سے اچھی امید رکھنا ہے کہ اللہ آنے والی زندگی جو حقیقت میں ایک جو جانے والا ہوتا ہے وہ زندوں کو پیغام دے کر جاتا ہے، آج میری باری ہے کل تمہاری باری ہے۔ اور اگر ہم قبروں کو دیکھیں تو ایسا لگے گا ایک دروازہ ہے، قبروں کھڑی کر دیں گے نا تو ایسا لگے گا ایک دروازہ ہے جو آدمی دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے اس دروازے کے ذریعے۔ اور ہمارے یہاں قبرستان کے جو معاملات ہیں، خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ قبرستان میں جب جاتے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں کے پر پرندے بیٹھے ہیں، ذرا سا بھی ہلیں گے اڑ جائیں گے، یعنی اس منزل کے پر پہنچنے کے بعد ان کے پر ایسی ہیبت اور خوف طاری ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کہ ان کے سامنے جب عذاب اور دیگر آیتوں کو پڑھا جاتا اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبروں کے پر آتے تو اتنا رویا کرتے تھے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ عذاب کی آیتوں کے پر اتنا نہیں روتے لیکن قبروں کے پر آنے کے بعد آپ کے آنسو تھمتے نہیں ہیں، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب ہوگا، لیکن جو یہاں پھنس گیا منکر نکیر کے سوالوں کا جواب نہیں دے پایا اس کا آنے والا معاملہ اور بدتر ہونے والا ہے، آخرت کہیں زیادہ مشکل ہونے والی ہے، اس لیے یہاں آنے کے بعد مجھے زیادہ رونا آتا ہے۔ ہر کسی کو ان ساری چیزوں پر توجہ دینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں کہیں، اللہ کی ملکیت جتائی، جو دے وہ بھی اللہ کا، جو لے وہ بھی اللہ کا، اللہ مالک ہے۔ ہم جو جملہ کہتے ہیں نا سورہ بقرہ کی آیت کا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کا مطلب وہی ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کے پر لوٹ کر جانا ہے۔ مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا مکمل اختیار ہوتا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، مالک اپنی مرضی سے جو کرنا چاہے، وہ حکیم ہے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ 3 میں اللہ نے کیا سوال کیا؟ سوال کرنے کے بعد جواب نہیں دیا، صرف سوال کیا، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ تو اللہ اگر ہماری زندگی کے اندر کسی کی موت کا فیصلہ کرتا ہے، کسی کے جینے کا فیصلہ کرتا ہے، کہ کسی نومولود کی آمد ہوتی ہے، ہماری زندگی کے نفع نقصان تکلیف غم خوشی جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ سب سے بہتر فیصلہ ہے۔ یہاں آہ و بکا ہے کہ ٹھیک ہے جانے والے کا غم ہے، فطری طور کے پر اجازت ہے، لیکن نوحہ ماتم کی اجازت نہیں ہے، 3 دن تک اجازت ہے، اس کے زیادہ نہیں، لیکن اس میں بھی گریبان چاک کرنا، زبان سے تقدیر کے خلاف الفاظ نکالنا اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی تقدیر کے پر راضی ہونا ہے، صبر کرنا ہے، اچھی امید کرنا ہے اور مرحومہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ اصل چیز ہے اللہ معاف کر دے، سارا معاملہ کلیئر ہو گیا، مغفرت کے پر ہی سارا معاملہ ٹکا ہے۔ دیکھیے ساری دعائیں مرحوم کے حق میں مغفرت کی ہے، جو دعا قرآن مجید نے ہم سے پہلے دنیا سے جانے والوں کے تعلق سے سکھائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے جو دنیا سے چلے گئے انہیں بخش دے، مغفرت۔ اور جو جنازے کے اندر دعا مانگی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، کہ اللہ ہمارے زندہ اور مردہ کو بخش دے، بخشش ہر جگہ بخشش ہے، اللہ اگر مغفرت کی چادر تان دے سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ پیغام زندوں کے لیے رہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، وہ تو چلے گئے، لیکن ہمارے لیے موقع ہے، ہم جو غنیمت ہے، جو اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے اسے صحیح طور کے پر استعمال کریں، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ ایک مرتبہ ایک لمحہ بیت گیا، انسان کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے اس کو واپس نہیں لا سکتا ہے، تو وقت کو ضائع برباد نہیں کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَجَلٌ مُّسَمًّى، ہر چیز اللہ نے پہلے سے طے شدہ رکھی ہے، کہ جو بھی دنیا میں ہماری موت کا وہ بھی وقت طے ہے۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، میں ہوں، آپ ہو، تمام لوگ ہیں، دنیا کے جتنے انسان ہیں، ہر کوئی جینے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے اپنی موت کا وقت لکھا کر آیا ہے کہ کتنا اسے جینا ہوگا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی اس کی ڈیڈ لائن ختم ہوتی ہے، منکر نکیر ملک الموت ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے، فوری طور کے پر معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ قرآن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کرنا ہے، صبر جمیل اور اللہ سے اچھی امید۔ یہ دراصل مرحومین کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیتی کلمات بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے جو لواحقین ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کی آنے والی جو زندگی ہے جسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے میں آسانی پیدا کرے، قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے، اور قبروں کی زندگی کو ان کے لیے آسان کرے، کشادہ کر دے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین اور شریعت جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہمیں اسی جگہ سے لینے اور اتنا ہی جتنا نبی نے کیا ہے اتنے کے پر عمل کی توفیق دے. ہر قسم کی بدعات اور خرافات جو ہمیں نبی کی سنت سے ہٹاتی ہے اور بدعت کے راستے پر لے جا کر اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دیتی ہے اس سے محفوظ رکھے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.